اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سب کو دی ہوئی ہے. آپ کفار کو دیکھیں, انہیں بچے بھی دیے ہوئے ہیں, اموال بھی دیے ہوئے ہیں, گھر بھی دیے ہوئے ہیں. روئے زمین پر جس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا ہے. کافر کے پاس ہے, منافق کے پاس ہے, ملحد کے پاس ہے, مشرک کے پاس ہے, دشمن کے پاس ہے, مومن کے پاس ہے. جس کے پاس جو کچھ ہے وہ پروردگار کا دیا ہوا ہے, اللہ کا دیا ہوا ہے. سب کے پاس ہے. سوال ہے کہ اگر اللہ کا ہے سب کچھ تو اللہ کے دشمنوں کے پاس کیوں ہے یہ سب؟ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی اقتصادی طاقت امریکہ ہے. سب سے بڑی اقتصاد, سب سے بڑا پیسہ, سب سے بڑی معیشت امریکہ ہے. دشمن خدا, نمبر 1 دشمن, اول دشمن اللہ کا. روئے زمین کے اوپر سب سے بڑی طاقت ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے ہیں سب کچھ دیا ہوا اور اللہ مالک ہے اس کا, تو دشمن کے پاس اتنا کچھ کیوں ہے؟ اسرائیل کے پاس اتنا کچھ کیوں ہے؟ ان عرب نادانوں کے پاس اتنا کچھ کیوں ہے؟ یہ مومنین کے پاس کیوں نہیں ہے یہ سب کچھ؟ ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ سارا مومنوں کے پاس ہونا چاہیے تھا. آپ توجہ فرمائیں, خداوند تعالیٰ نے ہر ایک کو دیا ہوا ہے, سب کو. لیکن اس عطا میں جہت کا فرق ہے. کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنا مال دیا ہوا ہے, یہ امین مال خدا ہیں. اللہ نے کسی وسیلے سے دیا, تجارت کے وسیلے سے دے دیا, وراثت کے وسیلے سے دے دیا, کسی بھی بہانے سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال پہنچا دیا ان تک. اور انہیں اللہ نے اپنے مال کا امین بنایا. مال اللہ کا ہے, ان کے سپرد کیا, ان کے حوالے کر دیا کہ یہ مال تمہارے حوالے ہے, اللہ کا ہے, امانت خدا ہے. اور اللہ نے بتا بھی دیا ہے کہ یہ امانت کہاں جانی چاہیے. تم امین ہو اس لیے تمہیں دیا ہے, دوسرے کو نہیں دیا, تمہیں دیا کہ اللہ کے امین ہو تم. امین وہاں خرچ نہیں کرتا جہاں امین کا جی چاہتا ہے, امین وہاں خرچ کرتا ہے جہاں مالک کہتا ہے. یہی فرق ہے مالک اور امین میں. امین اپنی مرضی نہیں کر سکتا, 1 روپے کے اوپر اپنی مرضی نہیں کر سکتا, چونکہ یہ اللہ کا مال ہے, اللہ نے مجھ تک پہنچایا ہے. اللہ کی توفیق سے, اللہ کے وسائل سے میں نے یہ مال حاصل کیا ہے. جس کو آپ اپنی محنت کہتے ہو, جس کو آپ اپنی کوشش, اپنی تجارت کہتے ہو, وہ وسائل اللہ کے تھے سارے. یہ قارونیت ہے. قارون کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب میرا ہے, میں نے کمایا ہے. انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ سب میں نے خود محنت کر کے کمایا ہے. میری اپنی بزنس کا نتیجہ ہے, میری اپنی کوشش کا نتیجہ ہے, میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے. یہی قارون ہوتا ہے, اور یہی مال سمیت غرق ہوتا ہے, دوسروں کے لیے عبرت بنتا ہے, جس کا یہ تصور ہو کہ یہ میں نے محنت کر کے کمایا ہے. یہ اللہ نے دیا ہے تمہیں. دکان بنائی ہے, خوب اللہ نے سارے وسائل اسباب مہیا کیے, ورنہ یہ دکان جل بھی سکتی تھی, یہ دکان لٹ بھی سکتی تھی, یہ گاہک تمہاری دکان کے علاوہ کسی اور پر بھی جا سکتا تھا. یہ اللہ نے سب اسباب جمع کیے تاکہ تجھ تک یہ بات پہنچے, یہ مال پہنچے. یہ مال تیرے حوالے کیا ہے, امانت ہے, تو امانت ہے تیرے پاس. اب اسے کرنا کیا ہے؟ مالک سے پوچھ, یہ امانت کہاں پہنچاؤں, کس تک پہنچاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میری امانت جو تجھے دی ہے فلاں جگہ پہنچا دے. اس امین کے حوالے اللہ نے مال کیا ہے. لیکن کچھ ایسے افراد ہیں جن کے حوالے جو اس قابل نہیں ہے کہ اللہ ان کے حوالے کوئی اپنی امانت کرے, لیکن انہیں دیا بہت کچھ ہے, ان کے پاس ہے بہت کچھ. اللہ نے انہیں اپنا امین نہیں بنایا. مال و دولت ان کے پاس زیادہ ہے, دوسروں سے, امین لوگوں سے زیادہ ہے. یہاں کیا ہوا؟ یہاں پر اللہ نے اس انسان کو, یا اس انسان نما کو, اس دنیا پرست کو, اس مال پرست کو مال کے حوالے کیا ہے, نہ مال اس کے حوالے کیا ہے.
جیسے کوئی گدا خچر لے کر کسی آدمی کے حوالے کر دیا جائے کہ یہ بیت المال کا گدا ہے، یہ تمہارے حوالے ہے، اور ایک دوسرے کو گدے کے حوالے کر دیا جائے، ہے دونوں کے پاس گدا ہے، لیکن کتنا فرق ہے کہ ایک کے پاس گدا امانت ہے، گدا اس کے سپرد کیا گیا ہے، اور ایک کو گدے کے سپرد کیا گیا ہے۔ اب ممکن ہے جیسے گدے کے سپرد کیا گیا ہو اس کے زیادہ گدے ہوں۔ پہلے اپنی حیثیت دیکھو کہ ہمارے حوالے کچھ خدا نے کیا ہے یا ہمیں خدا نے کسی کے حوالے کر دیا ہے، ہمیں دنیا کے حوالے کر دیا ہے، ہمیں مال کے سپرد کر دیا ہے، ہمیں گاڑیوں کے سپرد کر دیا ہے، ہمیں بنگلوں کے حوالے کر دیا ہے، ہمیں مارکیٹوں کے حوالے کر دیا، ہمیں دکانوں کے حوالے کر دیا ہے، یا ہمارے سپرد اللہ نے کچھ کیا ہے؟ اگر ہمارے سپرد کیا ہے یہ تو بڑا اعزاز ہے، کیوں کہ ہم امین مال خدا ہیں۔ لیکن اگر اللہ نے ہمیں مال کے حوالے کر دیا ہے، مال جو چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، نہ میں جہاں چاہتا ہوں وہاں مال جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کا اختیار ان کے مال پہ نہیں ہے، ان کے مال کا اختیار ہے ان کے اوپر۔ کیا کھاتے ہیں؟ جو مال چاہتا ہے۔ کیا پہنتے ہیں؟ جو مال چاہتا ہے۔ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ جہاں مال کہتا ہے۔ عبد المال ہے، یہ امین خدا نہیں ہے۔ بس صرف دولت کے ڈھیر مت دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ اس کے گدے زیادہ ہیں، گن کے کہو کہ اسے اللہ نے بہت نوازا ہوا ہے، اسے اللہ نے گدوں کے سپرد کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کے خچر کم ہیں تو یہ نہ کہو کہ ہمیں کم دیا ہے، کیوں؟ ہمیں اللہ نے بہت عزت دی ہے، کیوں کہ گدے کے حوالے نہیں کیا بلکہ گدا ہمارے حوالے کیا ہے۔ ہمیں گاڑی کے حوالے نہیں کیا، گاڑی ہمارے حوالے کی ہے۔ اگر گاڑی ہمارے حوالے کی ہے تو اختیار گاڑی کا نہیں ہوگا، آپ کا ہوگا۔ آپ جہاں چاہیں گاڑی وہاں جائے گی، لیکن جب انسان گاڑی کے سپرد ہو جاتا ہے پھر انسان وہاں جاتا ہے جہاں گاڑی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم اپنی اپنی حیثیت، جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ امانت ہے اللہ کی، یہ ہمارے سپرد ہوئی ہے، یہ ہمارے حوالے کی ہے۔ اگر اسے امانت سمجھ کر خرچ کرنا ہے تو پہلے مالک سے پوچھ لو۔ یہ اولاد اگر اللہ کی امانت ہے تو مالک سے پوچھو اس کو کہاں بھیجوں۔ یہ جان اگر اللہ کی ہے تو پھر مالک سے پوچھو اس جان کو کہاں پہ صرف کروں۔ یہ وقت اگر اللہ کا ہے تو پھر اب مالک سے پوچھو اس وقت کو کہاں صرف کروں۔ اگر امین ہے اور مالک سے پوچھے بغیر کچھ کر دیا تو غاصب ہیں، ظالم ہیں۔ بی بی یہ فرما رہی ہے، اے عباد خدا، اے بندگان خدا، تمہیں پتہ ہے تمہیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ تم امین خدا ہو، تمہیں اللہ نے اس ساری کائنات میں یہ اعزاز بخشا ہے کہ اپنی امانت، دین و وحی کی امانت کا حامل تمہیں بنایا ہے، اور اپنے نفوس پر تمہیں امین بنایا ہے۔ دوسروں کو بھی دیا ہے لیکن انہیں امین نہیں بنایا، انہیں اموال کے سپرد کر دیا ہے۔ بس اپنا موازنہ ان سے مت کرو، کبھی بھی اپنا موازنہ تباہ لوگوں کے ساتھ مت کرو، فاسد لوگوں کے ساتھ مت کرو اپنا موازنہ۔